پاکستان کی جو اعلیٰ ترین عدالت ہے اس کے ججز کو ضرور اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ان کا جو اس کیس میں طرز عمل ہے اور ایک واضح جھکاؤ ہے ایک جماعت کی طرف، وہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور جو شارٹ آرڈر ہے اس میں کیونکہ کوئی آئینی توجیہ نہیں ہے، آج بھی اگر آپ غور سے پڑھیں گے جو وضاحت ہے وہ صرف ایک ڈی فیکٹو ڈاکٹرن، جس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ جی بس ہم نے کہہ دیا ہے تو ڈی فیکٹو ہو گیا ہے۔ یہ جو بالکل ہی ایک ثواب دیدی اختیارات کا استعمال ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، یہ بھی ایک تجاوز ہے، اور اس پر اگر آج نہیں تو بعد میں بہت سوال اٹھیں گے، کیونکہ وہ شارٹ آرڈر اٹ سیلف بہت متنازع ہے، جس میں ایک آرڈر کے ذریعے ایک ایسی جماعت جس کا پارلیمان میں وجود ہی نہیں تھا، وہ اس کو سمجھے ہوائی قلعے کے طور پہ کھڑا کر کے پھر کہا گیا زبردستی کہ وہ اراکین جو اپنے ہاتھ سے لکھ کر باقاعدہ طور پہ ایک دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر چکے تھے، کورٹ نے کہا نہیں آپ تو دوسری جماعت کے رکن ہیں، اور اب جو دوبارہ وضاحت ہے وہ بھی ایک اور ایک کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ لوگ جو ایک تحریری حلف دے چکے ہیں دوسری جماعت سنی اتحاد کونسل میں جانے کا، وہ جو ہے وہ تو سنی اتحاد کونسل ہے ہی نہیں ہے، اور لہذا جو ہم کہیں گے وہ ہوگا، اور الیکشن میں بھی جماعتوں کے اوپر جو ہے وہ نشان کی شرط جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے یہ بہت ہی ایک گمبھیر صورتحال ہے، جس میں حکومت کے اوپر تو بڑا آسان ہے کہنا کہ جی وہ تجاوز کر رہے ہیں، لیکن اس معاملے میں پاکستان کی عدالت عالیہ بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے۔ سر پارلیمان سپریم ہے، پارلیمان قانون سازی کرتی ہے، اس کا رائٹ ہے، نمبر گیم کے اوپر معاملہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 8 ججز پارلیمان کی پروسیڈنگ، پارلیمان کی قانون سازی یا آئینی ترامیم، اس کو اس طریقے سے روک سکتے ہیں یا روکنا چاہیے؟ یہ طرز عمل ملک کے لیے، حکومت کو چھوڑ دیجئے کس کی، آپ کی جماعت کی ہے نہیں ہے، ملک کے نظم و نسق کے لیے یہ رویہ درست سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے نا، پھر آئین کے تحت دیکھیے ایک ہی آئین کے تحت یہ تمام ادارے وجود میں آئے ہیں، چاہے وہ پاکستان کی پارلیمان ہے، سپریم کورٹ عدلیہ ہے کا ادارہ ہے، اور پھر انتظامیہ ہے، لیکن اس میں جو قانون سازی کا اختیار ہے وہ مکمل طور پر پارلیمان کا ہے، اور یہ بار بار اب سوال حالیہ سالوں میں اٹھا ہے، اور میری یہی توقع ہے کہ شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم اور ان کی کابینہ جو ہے وہ اپنی دانش کو استعمال کرتے ہوئے کسی براہ راست کلیش سے بچ سکیں گے، لیکن کورٹ سے بھی یہ توقع ہے کہ وہاں بھی یہ سمجھ آنی چاہیے کہ پارلیمان کو کورٹ اپنی طاقت کو لامحدود خود تصور کرتے ہوئے پارلیمان کو روند نہیں سکتا۔ تو پارلیمان کا بھی اس وقت ایک پاکستان میں چونکہ بڑی پیچیدہ صورتحال ہوتی ہے اور ہر چیز کے اوپر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں اور اٹھائے گئے ہیں، لیکن پارلیمان کو بھی بالآخر اور بلا تخصیص جماعت اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر جو حق انہیں پاکستان کے عوام نے دیا ہے، پارلیمان کو اس کا اعادہ کرنا ہوگا۔